جو طلباء تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں شب جمعہ میں یا اجتماع میں یا گشت کرتے ہیں تو میں ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس عمر میں بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں میں رہا ہوں، چونکہ بہت ساری جگہوں میں جو جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے، جو مشن ہے، نصب العین ہے جامعۃ الرشید کا، طلباء کو تیار کرنا، افراد تیار کرنا، رجال سازی، افراد سازی، ادارہ سازی اور نصاب سازی، دستور سازی، یعنی تین چیزیں: ادارہ بنانا، ادارے کے لیے افراد تیار کرنا، اور افراد اور اداروں کو چلانے کے لیے نصاب اور دستور منشور بنانا۔ تو جتنی وسعت یہاں رکھی گئی ہے جامعۃ الرشید میں، اور جو ہمارے معاشرتی بحران ہیں، مسائل ہیں، جو ہمارے مدارس کے علماء کی جو ضرورتیں ہیں، اور جو مسلم امہ کی مشکلات ہیں، اور اس کے لیے جو پاکستان کی اہمیت ہے، پاکستان کے علماء کی، مدارس کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا جو لائحہ عمل ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ سب سے بہتر ہے، سب سے موزوں ہے جامعۃ الرشید کے لیے۔ اس میں وسعت ہے اور اس میں ماحول ملتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، دوسروں کی فکر پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو کیسے لے کر آنا ہے دین کی طرف، کیسے دعوت دینا ہے، ہمدردی، خیر خواہی وہاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، قربانی دینے کا موقع ملتا ہے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، اور اپنے دماغ میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی قربانی۔ وہاں تو خود کام کرنا پڑتا ہے، خود جانا پڑتا ہے، عام جگہوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ وہاں کوئی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو یا اور بہت ساری سہولتیں ہوں۔ تو سہولتوں کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قربانی کا بہترین ذریعہ تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت میں جا کر جو اپنی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کی فکر پیدا ہوتی ہے اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عوام سے ملنے ملانے سے جو آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو عمل میں اضافہ ہوتا ہے، جو فکر پیدا ہوتی ہے، تو ایسی ہمہ گیر اور ہمہ جہت ایک نظام ہے تبلیغی جماعت کا کہ اس کو کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، مقامی طور پہ دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ جا کے دیکھیں، دور دراز علاقوں میں بھی ہم گئے ہیں، یورپ میں بھی، کینیڈا میں، اور وسطی امریکہ میں، جہاں بہت دور دراز علاقوں میں جہاں جزائر ہیں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں یہی معمولات چل رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کو دین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر فلاں چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، فلاں چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، تو ہر چیز کا اضافہ تبلیغی جماعت میں نہیں کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت بنیادی طور پہ بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرتی ہے۔ جب دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عالم دین بھی بن سکتا ہے، وہ مفتی بھی بن سکتا ہے، وہ قاری بھی بن سکتا ہے، وہ مجاہد بھی بن سکتا ہے، وہ رہبر رہنما بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا کام جو تبلیغی جماعت نے شروع کیا، وہ کہ بے طلب لوگوں کے پاس جانا، ان کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طلب ہو، اس طلب کے مطابق آپ کوئی چیز دیں ان کو، معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ یہ بات میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پہلے سے طلب موجود ہے، ڈیمانڈ موجود ہے، اس کے مطابق آپ کام کریں، اس کے مطابق کوئی مصنوعات تیار کر دیں، کوئی افراد تیار کر دیں، یا ان کا تقاضا پورا کر دیں۔ کسی علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں مدرسہ ہو، مسجد ہو،
آپ جا کے اس مسجد مدرسے کو قائم کرتے ہیں تو لوگوں کی طلب پوری ہوگی. اس وقت میں اس سے بھی ایک بڑا کام ہے، وہ ہے کہ جہاں طلب نہیں وہاں طلب پیدا کریں، جہاں طلب نہیں ہے وہاں طلب. یہی کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ لوگوں میں طلب نہیں تھی، اور اس وقت میں انگریزوں کی الغار تھی، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، متنفر ہو رہے تھے، اور ارتداد پھیل رہا تھا، دنیا کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے تھے، پریشان حال تھے. اس وقت میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک عزم کیا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر طلب پیدا کی جائے. اور طلب پیدا کرنے کے لیے عام طور پہ دستور یہ تھا کہ کوئی شعبہ قائم کر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ علماء کی تشکیل ہو جاتی تھی، ان کے کوئی تنخواہ مقرر ہو جاتی تھی. ایسا ہوا بھی، دارالعلوم دیوبند میں بھی اور تھانہ بھون میں بھی ادارے قائم ہوئے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام فرمایا طریقہ کار اس وقت کے لحاظ سے، اور ابھی بھی وہ بہت مفید ہے کہ لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ خود اپنا وقت بھی دیں، اپنا پیسہ بھی لگائیں، قربانی بھی دیں، اور اپنے آرام کو قربان کر کے. تو اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی دین میں آنے کی، مدارس کو آباد کرنے کی. یہاں کبھی کبھی ہم سروے بھی کرواتے ہیں جامعۃ الرشید میں، طلباء سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے یہاں آئے جامعۃ الرشید میں، کیا ذریعہ بنا؟ تو 80-90% لوگ جو یہاں آتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا، ہمارے خاندان کا کسی کا جماعت سے تعلق ہوا، سے روزہ لگا ان کا، اور ہمارا بھی سے روزہ لگا، اور ہمیں موقع مل گیا. خود میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے جو دادا تھے، میرے 7 پشتوں میں کوئی بھی عالم دین، کوئی حافظ نہیں ہے جو مجھے اپنا نسب یاد ہے اس میں. تو میرے دادا بھی ایسے ہی تھے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور مونچھیں بھی 6-6 فٹ لمبی رکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، اور اس کے نتیجے میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اور کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو ایک ایسا ایک تجربہ ہے سامنے، اس کو بہت زیادہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ اس میں فلاں چیز بھی شامل کریں، اس میں یہ بھی داخل کریں. اس میں بہت تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. ہمیں اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جانا چاہیے. اور جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام میں جتنی وسعت ہے کہ یہاں اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، اور ہم اپنے طلباء کو بیوروکریسی کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں، میڈیا کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی، اسلامائزیشن کے لیے بھی، یونیورسٹیوں کے لیے بھی. تو اس میں تبلیغی جماعت میں جانا بہت ضروری ہوگا تاکہ اپنی بھی اصلاح رہے، اور جہاں بھی جائیں تو ایک پیغام لے کر جائیں. اور جب آپ کے پاس پیغام ہوگا تو آپ مؤثر ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدارس کے لوگ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، خراب اس لیے ہوتے ہیں ان کے پاس پیغام نہیں ہے. آپ ان کو پیغام دے دیں تو وہ جب پیغام لے کر جائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کو متاثر کریں گے. تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ جاتے ہیں، وہ تو خراب نہیں ہوتے، آپ کیوں خراب ہوتے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مدرسہ آپ کو ایک پیغام دے، آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے جو آپ کو مجبور کر دے لوگوں تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.